ہیں۔ پہلے 2 لیکچر میں انٹروڈکشن تھا، ابھی سے غور سے دیکھیں کیونکہ یہاں سے ہم زیرو سے سٹارٹ لیں گے اور پاکستان کی آزادی تک کا سفر ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا آئی تھی 1600 میں۔ مغل امپائر جو تھا یعنی مغل کا سلطنت وہ 1526 سے 1707 تک بہت ہی مضبوط تھا۔ 1707 کے بعد مغل کا سلطنت کمزور ہونے لگا اور ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹرانگر یعنی مضبوط بننے لگی۔ لیکن 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کمپلیٹ پاور سنبھال لیا تھا اور مغل امپائر 100% یہ کمزور ہو چکی تھی اور گر چکی تھی۔ تو ہندوز اور مسلم دونوں نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگی آزادی کا اعلان کیا 1857 میں، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کامیابی حاصل کی اور ہندوز پلس مسلم کو شکست ملا۔ تو یہاں سے MCQs ہے کہ the war of independence 1857 ended in a disaster for the Muslim۔ یہ وار مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا۔ صرف مسلمانوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ برٹش یہ یقین رکھتے تھے کہ اس جنگ کے ذمہ دار صرف اور صرف مسلم ہے، کیونکہ وہ مسلم کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے نہ کہ ہندوز کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مسلم سے ہی سلطنت چینی تھی یعنی مغل امپائر سے۔ تو وہ یہ سوچ رہے کہ جتنے بھی جنگیں لڑ رہی ہے وہ صرف اور صرف مسلم ہی اس کا پلان کر رہی ہے۔ آزادی جنگ کے اختتام پر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کیا گیا یعنی 1858 میں، اور LT ہاٹسن نے 3 مغل پرنسز کو شوٹ کیا اور اس کے بعد 24 پرنسز کو پھانسی دی۔ اسی طرح کچھ مسلمانوں کو بھی مارے گئے اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہے وہ ریور جمنا میں پھینکے گئے۔ تو اس کے بعد یعنی اس ناکامی کے بعد، اس جنگ کے بعد مسلمان ایک 3rd کلاس سٹیزن آف انڈیا بن چکی تھی، اور یہ MCQs آپ یاد رکھ لیں۔ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک کمپنی تھی، تجارت کے لیے آئے تھے، انہوں نے جنگ لڑا 1857 میں، ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے بھی اپنے جو پاور تھے اس کو لاس کیا 1858 میں، یعنی ان کو اب جو انہوں نے کمائے تھے وہ اس جنگ کے خلاف لگائے، تو اب انڈیا کے اوپر رول ڈائریکٹلی برٹش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ سمجھ لیں ایسٹ انڈیا کمپنی، اس میں کچھ ممبرز ہوں گے نا جو کمپنی چلا رہے تھے، ان کے پاس اب پاور نہیں ہے۔ یہ بھی برٹش کی کمپنی تھی، لیکن برٹش جو برطانیہ ہے، جو پورا ملک ہے، باہر سے اب وہ انڈیا کو رول کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے۔ جیسے ہی 1858 میں برٹش آئے، رول کرنا شروع کیا، عربی کو، پرشین کو، ریلیجیس ایجوکیشن کو انہوں نے ختم کیا، اور انگلش کو جو ہے وہ میڈیم بنایا انسٹرکشن کے لیے اور آفیشیل لینگویج بنایا 1835 میں۔ تو یہ آپ MCQs کے لیے یاد رکھیں۔ اب یہاں پہ آپ سچویشن کو سمجھ لیں، برٹش رول کر رہا ہے، انیمیز اپنے مسلمان سمجھ رہے ہیں، ایجوکیشن اب یہاں پہ عربی اور پرشین میں نہیں چھوڑ رہا ہے، انگلش میں ہے، انگلش مسلمان پڑھ نہیں رہے، اور 3rd کلاس ایک سٹیزن بن چکی ہے مسلمان انڈیا کے اندر، اور پولیٹکس کے اندر بھی مسلمانوں کو انوالو نہیں کر رہے، نہ عہدے دے رہے ہیں۔ اس مشکل وقت میں جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا وہ تھے سر سید احمد خان۔ اور آپ کے خیال میں اس سچویشن میں اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی نا ماڈرن ایجوکیشن، انگلش کو سیکھنا چاہیے تاکہ اس کو برٹش مختلف قسم کے عہدے دے، تبھی وہ آگے بڑھیں گے، اور یہی سوچ بھی تھا سر سید احمد خان کا۔ کیسے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے 1817 میں، انہوں نے بھی سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی میں کام کیا ایران اور برما کے اندر انڈر برٹش گورنمنٹ، اور انگلش جو ہے سر سید احمد خان نے سیکھی اپنی میٹرنل فیملی سے، یعنی ماں کی طرف سے، خاندان سے، اور پھر انہوں نے ایگزام پاس کیا اور برٹش کا ہیڈ کلرک بنا 1839 میں۔ 1841 میں وہ پھر سب جج بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وار آف انڈیپینڈنس ہو رہا تھا 1857 میں، اس وقت سر سید احمد خان سب جج کے طور پر بجنور میں اپنی ڈیوٹی سنبھال رہے تھے۔ تو یہ MCQs بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سر سید احمد خان کا یہ مقصد تھا، یہ سوچ تھا کہ اگر وہ مسلمان اور برٹش کے اندر فرینڈلی ایٹماسفیئر بنا چاہتے ہیں تو ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ سیکھیں گے، انگلش سیکھیں گے، ویسٹرن کلچر کو سیکھیں گے۔ تو اسی مقصد کے لیے انہوں نے علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کی۔ علی گڑھ موومنٹ کے 2 مقاصد تھے، ایک مسلمان اور برٹش کے درمیان
جو ٹینشن ہے، جو پریشانی ہے اس کو ختم کرے اور مسلمانوں کو نیو جابز ملے انڈر نیو گورنمنٹ. اور علی گڑھ موومنٹ کو حالی اور شبلی میں بھی سپورٹ کیا. علی گڑھ موومنٹ کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے کچھ اور اسکول بھی اوپن کیے، جیسے گلشن اسکول ایٹ مراد آباد 1859، وکٹوریہ اسکول ایٹ غازی پور 1863، سائنٹیفک سوسائٹی، اور یہ بنائی انگلش ورک کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے علی گڑھ کے مقام پر 1864 میں. اس کے ساتھ ساتھ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ 1866 میں، اور اس کا کام تھا ہسٹری کے اوپر کام کرنا، کس طرح قومیں ترقی کر رہی ہیں. سملرلی کمیٹی اسٹرائیونگ فار دا ایجوکیشن پروگرس آف مسلم 1870، محمدن انگلو اورینٹل اسکول علی گڑھ میں 1875، پھر یہ کالج بنا 2 سال بعد 1877، اور یہ پھر یونیورسٹی بنی 1920 میں. اور اس کے ساتھ ساتھ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں، اور اس کے بعد یہ پھر ایک پولیٹیکل ماؤتھ پیس بنا انڈین مسلم کے لیے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ پھر مختلف قسم کے مشورے ہو رہتے تھے. پھر رسالہ اسباب بغاوت ہند 1858 میں. تو یہ جتنے بھی ادارے سر سید احمد خان نے اوپن کیے، اس کا نام پلس ڈیٹ آپ کو 100% یاد ہونا چاہیے. اور جو اردو ہندی کنٹروورسی ارائز ہوئی تھی ہندو سے، اس کو بھی ختم کی. اس طرح ٹو نیشن تھیوری کا فادر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ علی گڑھ موومنٹ نے بہت زبردست سگنیفیکنٹ رول پلے کیا مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ رسالے بھی لکھے، جیسے کہ لویال محمدنز آف انڈیا اینڈ رسالہ اسباب بغاوت ہند، اور ان کا مقصد تھا کہ برٹش اور ہندوز کو مسلمانوں کے خلاف جو غلط رویہ ہے اس کی سمجھ آ جائے. اردو ہندی کنٹروورسی کے دوران اردو کو بھی سیو کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ جو اور کڑے تھے اردو کو سیو کرنے کے لیے وہ تھے محسن الملک، اس کو نام آپ کو یاد رکھنا ہے. اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے نیشن کا لفظ استعمال کیا. اور 1883 میں بہت امپورٹنٹ سیکیورز مسلمانوں کے لیے سپریٹ الیکٹرولیٹس کے فیور میں تھے. اب یہ سپریٹ الیکٹرولیٹ ورڈ آپ کو ہر لیکچر میں تنگ کرے گا، اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لے ابھی سے. اس کا مطلب ہے کہ مائنورٹی جو اقلیت ہے ان کا ایک الگ ہیڈ منتخب ہونا، ایک الگ نمائندہ منتخب ہونا. فار ایگزامپل ایک علاقہ ہے، اس میں 70% ہندوز ہے اور 30% مسلم ہے. اگر اس میں الیکشن ہونا ہے تو ڈیفینیٹلی ہندوز جیتیں گے نا، ہندوز کا نمائندہ آئے گا کیونکہ وہ 70% ہے. تو اگر ہندوز اپنے لیے الگ نمائندہ سلیکٹ کرے اور اس میں جو 30% مسلم ہے یہ اپنے لیے الگ نمائندہ سلیکٹ کرے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سپریٹ الیکٹرولیٹس. تو یہاں پہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہوگا جو مسلمانوں کے حق میں بات کرے گا، تو اس کا نام ہوگا پھر سپریٹ الیکٹرولیٹس. امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے یہ ورڈز سمجھ میں آیا ہوگا. یونائٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسیشن 1888 میں بنائی، اور یہ امپورٹنٹ سیکیورز ہے جس میں 888 ہے. محمدن ڈیفنس ایسوسیشن دسمبر 1893 میں، اور اس کا مین مقصد تھا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہے اس کا تحفظ ہو جائے. اور آخر کار 27 مارچ 1898 میں علی گڑھ کے مقام پر وفات پا گئے. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو پھر سے بلند کیا سر سید احمد خان نے 1898 تک. اس کے بعد کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کس طرح وہ آزادی کی طرف پروگرس کر رہے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.